الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عبارت دیکھیں، فقولہ وہو حصول صورت الشیء فی العقل اشارۃ الی تعریف مطلق التصور دون التصور فقط، لأنه لما ذكر التصور فقد ذكر أمرين، أحدهما التصور المطلق، لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا بالضرورة، وثانيهما التصور فقط أي الذي هو التصور الساذج، فذلك الضمير إما أن يعود إلى مطلق التصور أو إلى التصور فقط، ولا جائز ويمكن ولا جائز أن يعود إلى التصور فقط، لصدق حصول صورة الشيء في العقل على التصور الذي معه حكم، فلو كان تعريفا للتصور فقط لم يكن مانعا لدخول غيره فيه، فتعين أن يعود الضمير إلى مطلق التصور دون التصور فقط، فيكون حصول صورة الشيء في العقل تعريفا له، وإنما عرف مطلق التصور دون التصور فقط، مع أن المقام يقتضي تعريفه، تنبيها على أن التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق آني التصور الساذج، كذلك يطلق على ما يرادف العلم ويعم التصديق وهو مطلق التصور۔ یہیں تک۔ اس پوری عبارت کے اندر کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس پہ آپ توجہ دیں۔ پہلے کچھ چند باتیں ملحوظ رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعریف کے بارے میں بورڈ میں لکھا ہوں، کیا لکھا ہے اس میں؟ شرائط کیا ہے اس کے لیے؟ ضروری چیزیں جامع اور مانع ہو۔ تعریف کا مطلب کسی کو کیا کرنا؟ پہچانوانا۔ قرآن شریف میں آیا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، تعریف سے عرفہ، جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا جس جنت کے بارے میں پہلے ہی انہیں پہچان کرا دی گئی تھی۔ صحیح ہے؟ تو تعریف کے لیے جامع ہونا ضروری ہے اور مانع ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں، یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو تعریف کا کوئی خاص فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ شہر میں بہت سارے زید ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس زید آیا، اور سمجھ میں نہیں آئے گا کون سا زید آیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ وہ زید النجار، زید النجار جو بڑھی ہے وہ آیا، زید العالم کہہ دیا آپ نے۔ تو کسی نہ کسی جہت سے کیا ہے، چیز کو دوسرے سے آپ ممتاز کر دیں۔ جامع اپنے تمام افراد پر اگر تعریف مشتمل ہے تو جامع ہے، کچھ غیر افراد اگر اس کے میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ معنی نہیں ہوں گے۔ پھر جامع اور معنی ہونا دونوں ضروری ہے۔ ایک چیز اور ہے، تعریف کا جو ایک اہم فائدہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شرح تہذیب میں آپ نے پڑھا ہوگا، دو چیزیں اوپر بورڈ میں لکھا ہوں، کیا کیا چیزیں؟ کنہی حقیقت اور امتیاز معادہ، کہ کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چل جائے، یا یہ کہ کوئی چیز اپنے غیر سے کسی نہ کسی طریقے سے ممتاز ہو جائے۔ یہ دو اہم فائدے اس کے بیان کیے گئے ہیں، آپ شرح تہذیب میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے مقسم کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اقسام کی تفصیلیں آتی ہیں، یا تعریف جو بھی ہوتے ہیں احکام وہ بعد میں بیان کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، اوپر جو آپ نے عبارت پڑھی ہے ڈائریکٹ انہوں نے علم کی تقسیم کی، پھر بیچ میں تعریف لے کے آئے۔ تو ایک مشہور و متعارف بین الاقوام، بین القوم یا بین العلماء والفضلاء جو ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار اس کے خلاف ورزی میں کیا حکمت ہے، اسی حکمت کو اس پوری عبارت میں بتائیں گے۔ ہوتا تو یہی کہ سب سے پہلے مقسم کی تعریف کرے، اس کے بعد اس کے اقسام کو بیان کرے، پھر اقسام میں سے جو جو باتیں ہیں احکام ہیں وہ بعد میں آئیں گی۔ انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے تقسیم ہی کی طرف گئے، اس کے بعد بیچ میں انہوں نے علم کی تعریف بیان کر دی۔ ممکن ہے کہ امتحان میں ممتحن آپ سے یہ پوچھ لے، یہ عبارت دے دی جائے کہ یہ عبارت کس کی ہے اور کیوں ہے، کوشچن اس طرح ہو سکتا ہے۔
جو تعریف انہوں نے کی نا متن کے اندر، وہ حصول صورت الشیء فی العقل، کی تعریف مطلق علم کی ہے، مطلق تصور، مطلق علم دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے۔ مقسم کے تحت لکھ دیا دو تین ناموں پر۔ تو وہاں پہ آپ جو بات آپ کو بتانی ہوگی، یہاں پہ اصل میں کیا ہے، برین آپ کے برین کو تھوڑا سا کیا کرنا ہے، شارپ کرنا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ قطبی ایسی کتاب ہے جہاں کیا ہے، منطق کے اصول کا استعمال ہے، کس لیے منطق پڑھ رہے ہیں، دماغ کی کیا کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ اور مصنفین نے ایسا نہیں کیا، پہلے انہوں نے علم کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد کیا کیا، علم کی تقسیم کی طرف گئے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، علم کی تقسیم میں بھی اقسام کو جو نام دیا ہے، انہوں نے اقسام کو کیا دیا ہے، تصور فقط، جو اس سے پہلے آپ نے یہ نہیں پڑھا تھا، ڈائریکٹ کیا پڑھا تھا، تصور فقط، وقت کی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ایسی کیا تصور معاہ حکم تصدیق کا نام انہوں نے ایسے ہی دیا ہے۔ تو یہ الگ الگ جو چینجنگ یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ اس طرح کی چینجنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس پہ ایک بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ کے ذہن کو تھوڑا سا یہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے کوئی ایک جدت لائے، جدت نہیں لا سکتے ہیں تو جدت لے کے آ جاؤ، جدت جو کچھ بھی نہ ہو، محمد لفظ کی طرح بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہے، جدت میں کل جدید لذیذ، کچھ نہ کوئی نیا آپ کو چکھائیں گے، صحیح ہے۔ اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ آخرکار ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے۔ اب تک آپ نے شاید پتہ نہیں ہوگا آپ کو کہ علم کی تقسیم تصور تصدیق ہے، تو علم کا مرادف کیا ہوتا ہے، مطلق تصور بھی ہوتا ہے، حضور ذہنی مطلق بھی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ اچھا، کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اشارہ کرے نا صاحب قطبی، اور اس سے کہیں زیادہ اشارہ صاحب سلم العلوم ملا حسن صاحب نے اپنی کتاب میں کر دی۔ کیا کہا، العلم التصور هو الحاضر عند المدرک۔ انہوں نے دو چیزیں لائی، العلم اما تصور فقط، اس کے بعد تعریف کی انہوں نے کس کی علم کی تعریف کی، تو اس سے پہلے دو کلمہ ہے، علم اور تصور ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے ترادف کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اس ایک نقطے کی بنیاد پر انہوں نے علم کی تعریف پہلے نہ کر کے تقسیم کے بعد، مکمل تقسیم ہی نہیں ہوئی، ایک ہی تقسیم ہوئی ہے، ایک قسم کا بیان کیا، اس کے بعد علم کا انہوں نے تعریف بیان کر دی ڈائریکٹ۔ تو یہ نقطہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ علم اور تصور دونوں کیا ہے، ایک ہی چیزیں، ان نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے کیا کیا، تعریف کو تقسیم کی شروعات کرتے ہوئے ایک کو بیان کیا، ایک قسم کو، بیچ میں علم کی تعریف لے کے آ گئے۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ اشارہ کرنا مقصود ہے، اور یہ اشارہ بدرجہ اتم کہاں موجود ہے، ملا حسن کی عبارت میں، میں نے لکھا تھا آپ لوگوں کو، التصور یا العلم التصور، وہی لکھا تھا نا، وہ الحاضر عند المدرک، ملا حسن دونوں نام، اس کا سلم العلوم مدن نام ہے، اور مصنف کی طرف نظر کرتے ہیں اس کو ملا حسن بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو بات نکل کے آ گئی نا، اتنی سی بات یہاں پہ۔ اب یہ کیسے بات ثابت ہوگی کہ نہیں یہ تعریف اسی کی ہے، کس کی، علم ہی کی تعریف ہے، تصور فقط کی تعریف نہیں ہے، یہ آپ کیسے آپ سمجھ رہے ہو، اس پہ کیا دلیل ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو دلیل دینے کے لیے میں نے پہلے کہا کہ تعریف کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ لکھا دیا ہوں، جامع معنی کے بعد پہلے سے پتہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، تعریف کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، اغراض ہوتے ہیں، دو کم سے کم ہیں، کیا کیا بھیا، کنہ حقیقت اور امتیاز معاد، صحیح ہے۔ کبھی کبھار کسی کی تعریف بیان کی تھی، مذمت کے لیے ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو سامنے آیا ہوا ہے بہت لہیم شہیم ہے، بہت سوتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، وہ بہت جامع معنی تعریف ہوتی بھی وہ۔ اور ابھی جو آپ لوگ ٹیلی تھن کر رہے ہو، تو جامع معنی تعریف جو کرے گا وہ ٹیلی تھن پائے گا، ہاں، تو ٹیلی تھن کی جامع معنی تعریف آپ لوگ کیجیے گا، سمجھ رہے ہو، ہاں، جامع معنی تعریف کرنے والے اپنے مقصد تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تعریف کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پہنچانا ہوتا ہے۔ ٹیلی تھن ایک ہمارے سامنے ایک چیز ہے، اس کی جامع معنی تعریف ہونی چاہیے، جب آپ کریں گے نا سارا مسئلہ کچھ حل ہو جائے گا۔ چلو چلیں عبارت دیکھیں، ٹھیک ہے۔ چلو اب یہاں یہ سمجھائیں گے، خلاصہ پہلے سمجھو آپ، دیکھو توجہ بیٹے، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ مطلق تصور کی یعنی علم کی تعریف نہیں مانیں گے، تصور فقط کی تعریف مانیں گے، تصور فقط کی تعریف مانیں گے تو یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی، اور تعریف کے لیے آپ شرط کیا لگا دیے ہو، نہیں، دخول
ظہور غیر سے مانے نہ ہو، غیر کے داخل ہونے سے مانے نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر بھی آ جا رہا ہو گویا کہ دوسرے لفظوں میں. اگر یہ چیز اگر آپ جب یہ کنڈیشن ہے تو ماننا پڑے گا کہ تعریف ایک ایسی چیز کے لیے مانے جس میں کوئی غیر داخل نہیں ہو رہا ہو اور خود اس کی اپنے نہ نکل رہے ہوں. تو اپنے نہ نکلیں تو تعریف جامع ہوگی، غیر نہ آئیں تو مانے ہوگی. سمجھ؟ جامع مطلب جمع اجمع اکٹھا کرنے والا، اپنے تمام افراد پر جامع ہو جائے. مانے منع روکنے والا یعنی غیر کو آنے سے روکنے والا. اب ان دونوں کے بارے میں تفصیلات دیکھیے پٹافٹ. چلو خلاصہ سمجھ میں بات آ گئی. عبارت پڑھتے پٹافٹ دیکھیے کیا ہے انہوں نے بات کہی. دیکھو فقولہ یعنی قول المصنف، مصنف کا قول وہو حصول صورت الشیء فی العقل، مصنف کا یہ کہنا کہ شیء کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا یہ علم ہے، یہ اشارہ ہے مطلق تصور کی تعریف کی جانب، نہ کہ تصور فقط کی جانب. اس پر دلیل کیا ہے؟ لأنہ سے دلیل دینا. امتحان میں آئے گا بیٹا یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ پوچھ سکتا ہے ممتحن. صحیح ہے. اب کو امتحان کے لیے تو پڑھنا نہیں، ہر سبق کو اس طرح پڑھنا ہے کہ اسی سبق کا امتحان نہیں دینا ہے. کن کا قول ہے یہ؟ حافظ ملت رحمہ کا یہ قول ہے. اس کے مطابق عمل کیجئے گا. ہر سبق کو اس طرح پڑھنا ہے کہ اسی سبق کا امتحان دینا ہے. چلو دیکھو اب دیکھو کمال کی چیزیں بہت زبردست لے کے آ رہے ہیں آپ. لأنہ لما ذکر التصور فقط ذکر امرین، کیونکہ جب اس نے تصور فقط کو ذکر کیا تو اس نے دو چیزیں ذکر کی. آپ کو یہ پہلے سے پتہ ہے کہ جہاں مشتق ہو وہاں مشتق من ہو. ابھی جہاں اگر آپ قسم میں آپ شمار کریں گے کہ یہ اسم ہے، کیا مطلب اسم کے تحت کلمہ نہیں آئے گا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مقسم کا اپنا کوئی وجود خارجی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کس میں چلے جاتا ہے. جیسے خارجی لوگوں کا اسلام میں کوئی وجود ہے کیا؟ نہیں ہے، تو ویسے وہ خارجی رہتا ہے. وہ فقط ذکر امرین، تو اس نے کیا کی؟ دو چیزیں ذکر کی. پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ تصور مطلق، مطلق تصور. یہ سب کیا ہے؟ اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، اس میں میں نے دکھایا ہے تصورات تصدیقات کے بیان میں، لیکن یہاں بھی ایک ہی ہے تصور فقط مطلق. ٹھیک ہے، مطلق تصور، تصور مطلق یہاں پہ سمجھنے کے لیے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں. لأن المقید اذا كان مذکورا كان المطلق مذکورا بالضرورہ. ضرورہ کا معنی بدیہی ہوتا ہے، اور ایک ضرورہ کا معنی کچھ کہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، نظری میں بھی جا سکتا ہے. دیکھو کیا ہو گیا بھائی کہ جب اس نے کیا ذکر کیا انہوں نے تصور، کہاں گیا بھائی؟ دو چیزیں. جب تصور فقط کا انہوں نے ذکر کیا تو دو چیزوں کا ذکر کیا. تصور مطلق ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز کیا ہے بھیا؟ تصور فقط. کیونکہ تصور فقط کیا ہے اس کو یہ سمجھیے، جب میں نے یہ بیان کیا کہ یہ زید اسم ہے تو میرا کسی ایک چیز کو کہنا یہ اسم ہے، میرا یہ کسی کو کہنا کیا اسم ہے، کیا بتائے گا؟ کلمہ کو بھی بتائے گا. صحیح ہے، اس بات کا خاص ہمیں خیال کرنا چاہیے. جب میں نے بتایا کہ اسم ہے تو کیا ہو گیا؟ خاص کے تحت نوی، اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں منطقی درجے پر، جہاں جہاں انسان ہوگا وہاں تو کل انسان حیوان. ایسا ہے کہ کل حیوان انسان نہیں ہوگا نا بھائی. تصور فقط کیا ہے؟ خاص ہے. تو یہ بیچارہ جہاں جہاں ہوگا وہاں پہ تصور تو ہونا ہی ہونا ہے. سمپل سی بات ہے، سمجھے نا؟ فٹ کرو فٹافٹ، دماغ چلائیے تھوڑا سا. اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کیا ہے تصور مطلق. کیوں کہ جب مقید کا ذکر کیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو بالضرورہ بدیہی طور پر سے مطلق بھی کیا ہوگا بھیا؟ داخل ہو جائے گا. مطلق سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مقسم. دوسری چیز کیا ہے؟ تصور فقط ہے. بھیا جب میں نے کہا کہ یہ اسم ہے، اس میں تو آلریڈی ہوگا ہی ہوگا. تو وہ عام لفظ میں یہ ایک چیز صراحتاً گویا کہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اور ایک چیز اسی کے ضمن میں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. جب میں نے کہا کہ یہ اسم ہے تو اسم کے بارے میں ہم نے صراحت کر دی کہ اسم ہے، اور اس میں جب کہا تو اس کے اندر کیا موجود ہے؟ کلمہ بھی خود بخود موجود ہے. تو ایک چیز صراحت ہو گئی اور ایک چیز کیا ہو گئی؟ ضمن میں گئی. دماغ کو ذرا کھولیے. ٹھیک ہے، بتی. اب تصور فقط کی تھوڑی سی وضاحت. ای التصور الذی هو التصور الساذج، یعنی وہ جو کیا ہے تصور
ساذج ہے، تصور تو تصور اس میں بھی ہے، تصدیق میں بھی، تصور معہو حکم، اس کی انہوں نے وضاحت کر دی۔ چلو اب قضیہ فٹ کر رہے ہیں، دیکھو زبردست انداز میں، فذالک الضمیر، تو وہ ضمیر، ضمیر سے مراد کون؟ وہ ہوا ہے نا، ہوا۔ اچھا ایک بات ذرا آپ لوگ یہ بتا دیں، ضمیر کے مرجع کی کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ پہلے بتایا بھی تھا شاید آپ کو، ششماہی ثانی میں پڑھے ہو، اول میں پڑھے ہو نا، 4 میں دکھایا تھا، کتاب سے بھی دکھوایا تھا آپ لوگوں کو، بھول گئے؟ نہیں دوسرے اعتبار سے، لفظاً، معناً، حکماً اور ضمناً، اس میں چلائے گا، اور کچھ 4 کنڈیشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لفظاً، معناً، حکماً اور ضمناً۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی ضمناً ہے، ٹھیک ہے، کہیں کہ حکم لے لیتے ہیں، کہیں کچھ اور لے لیتے ہیں، 4 کنڈیشن اس کی بنتی ہے مرجع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اجمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً جو آپ نے پڑھے ہو نا، جزا بنو ابا الغیلان، اس کی تفصیل جہاں آپ نے دیکھی ہے دروس البلاغہ کے اندر، وہیں جا کر کے آپ دروس البلاغہ کا حاشیہ پڑھیے گا، مکتبہ والی جو اپنی کتاب موجود ہے، شمس البراء، چاہے وہ مکتبہ والی پڑھیں یا جہاں بھی پڑھیں، پڑھے ہو نا، کیا ہے، غرابت کی مثال ہے وہ، جزا بنو ابا الغیلان، اس کی مثال ہے، سب بھول بھال بیٹھے، ظوف تالیف کی، جو نوی مشہور قاعدے کے خلاف جاری ہو، اجمار قبل ذکر لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے، تو وہاں ضمیر میں نا جزا بنو میں جو ہا ضمیر کے بارے مرجع کے بارے میں کلام انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، کہ مرجع کی کیفیت کتنی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں اس کو تفصیل سے آپ دیکھ لیجئے گا، بہت مفید بحث ہے وہ، یہاں میں ڈسکس کر نہیں سکتا اس کو۔ چلو تو ضمیر کا مرجع آپ یہاں پہ متعین کرنے جا رہے ہیں، تو ضمیر کا جو مرجع جو ہوتا ہے نا بیٹے، جو قریب والا ہوتا ہے، اقرب، ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جو سب سے قریب ہو اسی کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے۔ ہاں کوئی اگر بنیادی بات ہو کہ نہیں لوٹا سکتے ہیں، کوئی علت ہے، کوئی وجہ ہے، تو دور کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب یہاں ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ ہوا، اس سے پہلے کون ہے؟ تصور فقط ہے، تو ذہن فوراً کیا جاتا ہے؟ تصور فقط کی طرف، ذہن کا جانا، ذہن تبادر ذہنی وہی ہے، فوراً ذہن اس کی طرف پہنچ جائے، لیکن ضمیر اس کی طرف نہیں لوٹ گی، کوئی وجہ ہے تو پھر اس کے علاوہ کس کی طرف لوٹا سکتے ہیں؟ وہاں لوٹا دی جائے گی، بس سمجھ رہے ہو؟ اب اس کے اوپر کلام کر رہے ہیں، فذلک الضمیر اما ان یعود الی مطلق التصور، تو وہ ضمیر یا تو مطلق تصور کی طرف لوٹے گی، او الی تصور فقط، یا تصور فقط کی طرف لوٹے گی۔ بہت زبردست یہ بات لے کے آ رہا ہے، لا جائز یا لا جائزہ، دونوں پڑھ سکتے ہو، اور یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ضمیر کدھر لوٹے؟ تصور فقط کے لوٹے، یہ دونوں کی تفصیلات جائز ہے جائز نہیں پڑھیں گے، میری والی کتاب میں موجود ہے، کیونکہ نحوی گفتگو مجھے کرنی نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا چھوڑ رہا ہوں۔ تو کیا ہو گیا پھر؟ کیوں بھیا جائز نہیں ہے؟ ایسا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لصدق حصول صورت الشیء فی العقل علی التصور الذی معہ حکم، کیونکہ اگر آپ یہ ضمیر لوٹا رہے ہیں کس کی طرف؟ تصور فقط کی طرف، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ جو تعریف آپ نے ذکر کی نا، ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، حصول صورت الشیء فی العقل، یہ صادق آ جائے گی یہ تعریف اس تصور پر جس کے ساتھ کیا ہے؟ حکم ہے، یعنی تصدیق میں بھی یہ بات صادق آئے گی، اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ شیء کی صورت کا ذہن میں کیا آ جانا، جو بات آپ تصور فقط میں کہہ رہے ہو وہی بات کس کے اندر بھی ہے؟ تصدیق میں بھی چلی جائے گی۔ تو اگر یہ تعریف اگر مانتے ہیں کس کی؟ آپ تصور فقط کی، تو یہ تعریف کیا ہو جائے گی؟ ہاں، تو غیر کہاں آ رہا ہے اس کے اندر؟ تصور کی تعریف میں وہ شامل ہو جا رہا، داخل ہو جا رہا، تو غیر کے داخل ہونے سے تعریف معنی نہیں ہو جائے گا، جبکہ تعریف کے لیے کیا ہے شرط؟ جامع اور معنی بھی، جامع بھی اور سمجھ میں آئے بات؟ تو بات وہ کہیں آپ، بات وہ کیجئے کہ جس بات میں کیا ہے کہ دوسرا اس میں زد میں نہ آئے، اگر آپ ضد میں آئے تو دوسرے کو زد میں لو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ جو چیز آپ نے تعریف کیا نا کہ وہ حصول صورت الشیء فی العقل کہا نا، شیء کی صورت کا عقل میں داخل ہونا، اگر یہ تعریف تصور فقط کی مانتے ہیں، تصدیق میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے نا، بھئی آپ کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی، تصور فقط میں کیا ہوتا ہے؟ حکم نہیں ہوتا ہے، تصدیق میں حکم ہوتا ہے، تصدیق میں تو بدرجہ اولا شک کی صورت اندر آتی ہے، داخل ہوتی ہے،
اس میں ایذان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی تعریف جب اس کی ہو سکتی ہے تصور فقط کی، تو تصدیق کی تو بدرجہ اولا ہو سکتی ہے۔ تو اگر تصور فقط کی تعریف اگر آپ مانتے ہیں تو یہی تعریف کس کے لیے بھی ہو جائے گی؟ جبکہ تعریف یہ ہونی چاہیے کہ ایک کی تعریف ہو گئی تو دوسرا اس میں نہ آنے پائے، نہ اس کا کوئی دوسرے میں جانے پائے۔ یہ تو مطلب ہوا جامع معنی کا۔ حصول و صورت الشیء فی العقل کا مطلب سمجھ لو، شے کی صورت کا حاصل ہونا، چاہے حکم ہو یا حکم نہ ہو۔ اس لیے تو میں نے کہا آپ کو کہ جب تصور فقط میں شے کی صورت حاصل ہو رہی ہے تو یہ تعریف تو تصدیق میں بدرجہ اولا ثابت ہوگی۔ صورت کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا حکم جا رہا ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی کوالٹی تو اس کے اندر موجود ہے۔ نہیں 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 بھائی، تعریف کیا ہے؟ شے کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا۔ اب اس میں کیا حکم ہے حکم نہیں، سے کو مطلب ہے کیا؟ نہیں نا بھائی، جو جس میں حکم نہیں ہو وہ بھی اگر آپ کے دماغ میں آ جائے، جس کے اندر حکم ہو تو بدرجہ اولا ہے نا بھائی۔ شاداب شاداب کیا شاداب بھیا؟ وہ ٹھیک ہے پڑھا تھا کہ کیا نہیں ہوا، ایک کنڈیشن ہو گئی۔ جہاں ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل رہی ہے، پیچھے پڑھے نہیں آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ میں، الگ الگ کنڈیشن ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس کو کہ جو چیز آپ نے تعریف میں کیا مان کی، شے کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا عقل کے نزدیک، یہی تو ہوا نا بھیا۔ یہ چیز تصدیق میں جاری نہیں ہو رہی کیا؟ تصدیق میں تو یہ بات آ سکتی ہے نا کہ بھئی کیا ہے کہ یہ کتاب ہے، تصدیق ہے۔ یہ جو حکم نکل کے آیا، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے دماغ میں نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے نا، تو وہ تعریف تو ہوگی پھر اس کی بھی۔ تو دونوں کی تعریف ایک ہو جائے گی۔ تعریف ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک کی تعریف ہو جائے وہ چیز غیر پہ فٹ نہ ہو جائے، غیر میں غیر اس میں نہ آ جا پائے، اور اس کی جو افراد ہوں گے یہ افراد دوسرے میں جانے نہ پائیں۔ یہ تو جامع معنی کی بات کب سے پڑھ کے آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ فائنل کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ ایک سمجھا رہے ہیں بیٹا، آئے گا نہیں۔ دوسری طرف آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تعریف دراصل کس کی ہے؟ متقی علم کی تعریف ہے، سمجھیں بڑے غور سے۔ تصور فقط کی بھی تعریف نہیں ہے اور تصور معہو حکمی کی بھی تعریف نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی مانتے ہو تو دوسرا بھی کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ جب دوسرا داخل ہو جائے گا تو ماننا پڑے گا کہ یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ تعریف کسی اور کی مانی جس میں یہ سب کنڈیشن نہ آتی ہوں کہ کوئی داخل ہو رہا ہے تو کوئی خارج ہو رہا ہے۔ یہ صورت کہاں ثابت ہوگی؟ جب آپ یہ تعریف مانیں گے کس کی؟ مطلق علم کی مانیں گے۔ اب مطلق علم میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ابھی اس کو سمجھانے کے لیے آئے گا بشرط شیء، لا بشرط شیء، بشرط لا شیء، یہ سب کیا چیزیں آگے اس کی کچھ تفصیلات اسی قالاق الاخیر میں آنے والی۔ جیسے مثال ہم نے کیا کہا، کلمہ کیا ہے بھائی؟ تو مقسم کی تعریف ایسے عام لفظوں سے کی جاتی ہے کہ جس کے تحت کیا نا وہ اپنے افراد کے تحت آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لفظ وضع لمعنی مفرد تعریف ہو گئی۔ آپ یہی تعریف جب اسم کی تعریف کریں گے تو اس میں وہ بات مفید ہوگی۔ اس میں وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے، معنی فی نفسہ پر دلالت کرے، کوئی زمانہ نہ ہو۔ تو جو مطلق کلمہ کی جو تعریف تھی وہ تعریف بھی اس کے اندر ایڈ ہو رہی ہے۔ کس میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب فعل میں لے کے جاؤ، فعل کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور کوئی نہ کوئی زمانہ ہو۔ معنی فی نفسہ پر دلالت کر، یہ ایک تعریف کس کی ہوئی؟ پہلے مقسم کی ہو گئی، پھر اس کے بعد ایڈ کیا کر دیا؟ کوئی زمانہ موجود ہو۔ تو مقسم جو ہے نا وہ ایسی کامن تعریف ہوتی ہے کہ وہ تعریف بھی اس کے اقسام کی ہر فرد کے اندر دکھی جاتی، پائی جاتی۔ سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ اس کو پڑھنے کے لیے ایک رسالہ پڑھیے سید اعلیٰ کا آپ لوگ، الترس المعدل فی المائل فی المائل حد کیا ہے؟ فی حد المائل مستعمل، الترس المعدل فی حد المائل مستعمل۔ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تعریف کے لیے کیسے کیا منطق کا استعمال کرتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھو ذرا سا، منطق کا پورا استعمال کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ سمجھ رہے؟ ان کے اندر علم کی جو تعریف عمل کی ہے، اس کے اندر بھی اس کے افراد کو شامل نہیں شامل ہو رہا بیٹا، وہ سمجھ نہیں پا رہا آپ لوگ۔ میں پہلے ایک شارٹ میں بتا رہا ہوں، اس کو سمجھا کرے۔ اجمالی جو گفتگو ہوتی ہے نا اس کو غور سے پڑھا کرے آپ لوگ۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جو تعریف ہے نا یہ مطلق علم کی تعریف ہے۔ تعریف کے لیے کیا شرط لگایا تھا میں نے؟ جامع اور معنی ہونا ضروری، ٹھیک ہے؟ تعریف کے دو کیا فائدے ہیں؟ انہیں حقیقت اور امتیاز مادہ بتا دیا۔ یہ فائنل گفتگو جو شروع میں جب بولا کرتا ہوں اس کو پکڑ کے رکھا کرو۔ اس کے بعد جو شروع میں نے بتا دی بات اجمالاً، اسی کو تفصیلاً بیان کر کے مستحکم کریں گے کہ یہی چیز کیوں ہے۔ پھر میں نے کیا کہا کہ یہ تعریف مطلق تصور کی نہیں ہو سکتی، حالانکہ مقام کیا تھا؟ اسی کی تعریف بیان کریں کہ وہی تو بات آئی کہ نہیں؟ العلم اما تصور فقط
وہ حصول صورت الشیء فی العقل کے آگے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تصور فقط ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے ضمیر کا مرجع، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر لے کے جائیں گے تو یہ تعریف کی کسی اور پر بھی کیا ہوتی ہے؟ منطبق ہو جاتی ہے، جبکہ تعریف ہوتی ہے وہ کسی ایک ہی چیز کے لیے ہوتی ہے، وہ چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ چیز کی تعریف کر رہے ہیں آپ تصور فقط کی، اگر مانیں گے آپ در حقیقت میں ہے نہیں تو یہ خرابی کا لازم آئے گی، ایک دوسری بھی چیز ہے وہ اس میں داخل ہو جا رہی ہے، تو تعریف کے لیے شرط چیز وہ کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ یہ تعریف تصور فقط کی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور تصور ماہو حکم کی تبھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کس کی کریں گے آپ؟ مطلق تصور کریں گے جو علم ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ پڑھ کے آیا کرو تھوڑا سا، سمجھ گئے؟ ذہن کو ذرا کھولیے، سمجھے؟ سمجھ نہیں آئے؟ پڑھ کے آیا تھے کیا؟ پڑھ کے نہیں آیا تو یار یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ چلو تعجب کی بات ہے، تو بہت اہم آسان بات ہے، اس میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ کیا اس میں شکر میں سمجھا دیجیے قدم ہو کہ چلو بھلے دیکھو بھائی کچھ کر رہا ہو، آئندہ پڑھ کے آیا کیجیے آپ لوگ یار اپنے ساتھ انصاف۔ ہاں غیر بھی اس میں داخل ہو جا رہا ہے نا، تو تعریف کے لیے جو شرط ہے وہ مفقود ہو گئی، وہ جب مفقود ہوگی تو تعریف ہی نہیں رہی اس کی، جب تعریف نہیں ہے تو کس کی تعریف ہے؟ آپ یہ کچھ تو پتہ لگاؤ۔ تو کہہ رہے کہ یہ تعریف نہ مطلق تصور کی ہے، یہ تصور فقط کی ہے، نہ تصور مع حکم کی ہے، بلکہ کس کی ہے؟ مطلق علم یا مطلق تصور بولے یا حضور ذہنی مطلق بولے، اس کی تعریف ہے۔ ذہن کو کھولنے کے الگ شکیں نکالیں آپ، دماغ کھلے گا آپ کا، صحیح سے بیٹھیں گے تو۔ چلو سمجھ گئے بھائی؟ اب آگے کیا لکھا ہے دیکھو، تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ضمیر کیا ہو جائے؟ تصور فقط کی طرف لوٹے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل، یہ جو تعریف بیان کی ایک متن میں، یہ صادق ہے کس پر بھی؟ اس تصور پر جس کے ساتھ کیا ہو؟ حکم ہے۔ کیسے صادق ہے؟ میں نے بتایا اس میں بھی کیا ہے؟ شیء کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا ہے، حاضر ہونا یہ موجود ہے۔ اب دیکھو قضیہ، فَلَوْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلتَّصَوُّرِ فقط، اگر یہ تعریف جو بیان کی گئی ہے مطلق تصور فقط کی اگر مان لی جائے یا ہو جائے، جزا لم یکن مانعا لدخول غیرہ فیہ، تو اس تعریف میں تصور فقط کے غیر کے دخول سے یہ تعریف کیا ہوگی؟ مانے نہیں ہوگی، اور تعریف کے لیے ہونا کیا ضروری ہے؟ جامع اور پتہ نہیں۔ اب کیا ذکر کریں؟ فتعین، عبارت اس کو دیکھ لیجئے گا، جامع معنی ہے، تو متعین ہو گیا ان یعود الضمیر الی مطلق تصور، کہ ضمیر کسی طرح لوٹے بھائی؟ تصور، یعنی جو کیا مقسم ہے نا، دون تصور فقط، تصور فقط کی طرف نہ لوٹے۔ فیکون حصول صورت الشیء فی العقل تعریفا لہ، کیا ہو جائے گی؟ حصول صورت الشیء فی العقل کس کی تعریف ہوگی؟ ہے مطلق تصور کی تعریف ہوگی۔ کام نکل گیا؟ چیز کو کیسے کیسے کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں، دماغ کی بتی کیا کر رہے ہیں؟ روشن کر رہے ہیں، کیا پھر کیا ہو گیا؟ بتی کے دماغ روشن کر رہے، پتہ نہیں۔ اب ایک سوال مقدر کا جواب، وہی کہ ضمیر کا مرجع کون ہے بھیا؟ تصور فقط ہے، تو مقام تو یہی تقاضا کر رہا ہے کہ آپ تعریف یہ اسی کی ہو۔ یہ آخرکار یہ الگ صورت انہوں نے کیوں اختیار کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعریف کس کی کریں آپ؟ اگر علم کی تعریف کرنا آپ کو مقصود تھا تو آپ کیا کر دیں؟ العلم ہوا حصول صورت الشیء فی العقل اما تصور فقط، ایسے کرتے آپ، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کا الٹا کر دیا۔ تو یہاں مقام کیا ہے؟ عبارت کے اعتبار سے یہ کہ یہ تعریف اس کی ہو؟ تصور فقط کی ہو، اس کی مقسم کی مطلق تصور کی نہ ہو، لیکن آپ نے اس کا الٹا کیوں کیا؟ وہ ایک بات بتانا چاہ رہے جو میں نے اوپر لکھ دی عبارت، مقسم میں کیا کیا لکھا ہوں؟ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، ہاں اس کو سمجھ رکھیے، ملا حسن کی گفتگو حضور ذہنی مطلق کو داخل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تینوں گویا کہ مقسم ہے، تو یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ یہ اشارہ ہو جائے، جیسے کیا اشارہ ہو جائے؟ یہ بعد میں کو سمجھ میں آیا کہ اس پر مقسم بھی ہے، یہ اشارہ ہو جائے کہ تصور جو ہے نا یہ کیا ہے؟ علم کا، یہ ایک اور لفظ لکھ لو آپ، علم بھی لکھ لیا آپ، ایک ہو گیا علم ہے، تصور حضور ذہنی مطلق دو، یہ تو لکھ لیا ہوں علم یار، صحیح تو ہے یہ نا، علم ہے نا، علم یہ علم دونوں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس طرح کیا ہے تصور، یہ تصور ہے، تصور ہے یہاں پہ،
تو علم کی تقسیم کتنی ہے آپ نے؟ تصور اور تصدیق ہے. تو تصور اور تصدیق جس طرح آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے قسیم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے نا تصور بیچارہ یہ علم کا مرادف بے بڑے مترادف وغیرہ ہے، معنی ایک اور دو طرح کی عبارت ہو. بہت درد کر رہا ہے ایسا. تو یہ کنڈیشن کیا تصور ہے. تو تصور کے دو معنی کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اس لیے انہوں نے تعریف کے اندر تھوڑی سی کیا کر لی، تعریف کو آگے پیچھے انہوں نے کر دی، تقدیم و تاخیر کی صورت انہوں نے اختیار کر لی. تصور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ، تصور فقط ان کی تقسیم مصنف کی اور دیگر لوگوں کی تقسیم کیا ہے، تصور اور تصدیق ہے. تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو تصور جیسے یہاں پہ تصدیق کا مقابل ہے، ایسے ہی تصور جو ہے وہ کس کا ہے، علم کا مرادف بھی ہوتا ہے. جیسے ضرورت کبھی بدیہی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کبھار نظری کے معنی میں چلا جاتا ہے، میں نے بتایا ٹھیک ہے. ان معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. اور یہی گفتگو آپ کہاں پڑھو گے، شرح عقائد کے اندر اس طرح کی گفتگو کی ضرورت کے بارے میں ایک بدیہی کے معنی میں آتا ہے اور کبھی نظری کے معنی میں چلا جاتا ہے. وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کی بات سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھے گا فائنل. مرادف مترادفان پڑھے ہیں. انسان بشر کیا ہے، ایک معنی ہو تعبیر دو چند ہو جائیں. چلیں اس کے بعد کیا ہے بھائی، دیکھو اب یہیں سے اسی سوال کا کیا ہے جواب دے رہے ہیں. سوال کیا ہے بھائی کہ جب کہاں چلا گیا، مطلق تصور کی یہ تعریف ہونی چاہیے تھی، یہ تعریف نہ کر کے ہوئے یہ تعریف ہونی چاہیے کس کی ہے، تصور فقط کی ماننی چاہیے. لیکن آپ کیا مان رہے ہیں آپ، تو آخر اسی یہ ایسا کیوں کہ جب مطلق علم کی یا مطلق تصور کی تعریف تھی تو پہلے پیش کر دیتے. العلم ہوا حصول الشیء فی العقل، اس طرح آپ بول لیتے. جب آپ کو یہی بتانا تھا کہ مطلق علم کی تعریف ہے تو اب کیا کرتے آپ، جیسے آپ نے کہا العلم ڈائریکٹ اس کے علم کی تعریف بیان کرتے. پھر کیا بیان کرتے آپ، اس کی تقسیم کی طرف جاتے. بیچ میں لے کے کیوں آئے، تو اس میں اس کی وجہ بتائیے کہ یہ اشارہ کرنا مقصود ہے علم ہے. تو دو عبارت آ گیا، العلم التصور فقط، ٹھیک ہے نا، اما تصور فقط، اس کے بعد کیا آیا وہ حصول الشیء فی العقل. تو العلم اور تصور دو پہلے آ گئے، پھر ہوا کے ضمیر کے جو لوٹائیں گے ان میں سے کسی کی طرف بھی لوٹے. تو یہ دونوں کے ترادف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دونوں کے دونوں کیا ہے، مترادف ہیں. دیکھ لو دماغ کہاں چل رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا، کہیں نہ کہیں کچھ چینجنگ کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی جہت سے کوئی وجہ ہے، علت ہے، معقول ہے، تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، دماغ کا استعمال کر سکتے ہیں. دیکھو انہوں نے کیسے استعمال کیا دماغ کا، دماغ کی بتی جل رہی کیوں جل رہی، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا ہوا الگ الگ جہتوں سے. دیکھو وَإِنَّمَا عَرَفَ مطلق التصور فقط مقام ان المقام یقتضی تعریفہ. انہوں نے مطلق تصور کی تعریف بیان کی، نہ کہ تصور فقط کی، جبکہ مقام کیا ہے، تصور فقط کی تعریف کا تقاضا کر رہا ہے. تعریف تصور فقط کی طرف اشارہ ہے ضمیر. یہاں پہ بھی ضمیر لوٹنے تعریفہ، اس سے پہلے جو دو چیزیں ہیں، تصور فقط ہے، مطلق تصور ہے، تو ضمیر کا مرجع اقرب آئے گا. یہاں پہ کوئی وجہ نہیں اس کے. ہاں مفعول لہو بیان کرنا ہے. ایسا کیوں انہوں نے کیا، کو پوچھ لیا کہ بھائی انہوں نے اس طرح کی تعریف میں تبدیلی کیوں کی، جواب دے رہے ہیں اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تصور جس طریقے سے کا اطلاق اس معاملے اس صورت میں ہوتا ہے جو کیا ہے، مشہور ہے اور تصدیق کے مد مقابل ہے. یطلق فیما هو المشہور، اس میں اطلاق ہوتا ہے تصور کا جو کیا ہے، مشہور ہے. تصور اور تصدیق، یہ تو بڑے آپ علم کی دو تقسیم ہے، تصور اور تصدیق، بس یہی ہوا. تو مشہور جو ہے نا، یعنی تصور کا اطلاق اس صورت میں ہوتا ہے جو مشہور ہے، یعنی جو کہ تصدیق کا مقابل ہے. دیکھ رہے ہو بورڈ پہ آپ لوگ تقسیم، یعنی تصور ساذج. تو تصور سے بول کر کیا مراد لیتے ہیں آپ، تصور ساذج جو کس کا مقابل ہے، تصدیق کا مقابل ہے. تقسیم مشہور میں آپ پہلے کر چکو. کذالک یطلق علی ما یرادف العلم، ایسے ہی اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو علم کا کیا ہو، مرادف اور تصدیق سے عام ہو. کیوں، اقسام سے کیا ہوتا ہے، مقسم عام ہوتا ہے نا بھیا. یوم تصدیق کا مطلب یوم التصدیق و تصور ایضاً، ہاں جو تصدیق سے بھی عام اور تصور جو تصدیق کا کیا ہے، مد مقابل ہے، اس سے بھی کیا ہو جائے، عام ہو جائے. تو اوپر کیا آیا، علم کی دو تقسیم ہے، تصور اور تصدیق. اب یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علم کی تصور کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. چلیں 2 منٹ چلے. اس کے بعد کیا ہو گیا،
لکھا ہے وہ مطلق التصور، اور یہ کون ہے بھیا؟ مطلق تصور ہے، یعنی اس پر جو علم کا کیا ہے مرادف ہے اور تصدیق سے عام ہے، تصدیق سے عام نہیں ہے بلکہ تصور سے بھی عام ہے، جو کیا ہو تصدیق کا مد مقابل ہے۔ چلیں تو یہ کیا ہے؟ وہ مطلق التصور، یہی مطلق تصور ہے۔ تو کیا نکل کے آیا کہ تعریف کس کی ہو جائے گی؟ مطلق تصور کے۔ عمل حکم سے ایک الگ بیان شروع ہوگا، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیں